وہ جو زلزلہ کابل میں آیا تھا نا، جس میں کابل میں یعنی افغانستان میں بہت سارے لوگ اس کے اندر ان کو ہلاک ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے. تو وہ جو کابل میں زلزلہ آیا تھا اس کے اندر ہزاروں لوگ شہید. یہ وہی زلزلے کا اثرات تھے جو اسلام آباد تک پہنچے تھے. عام طور پہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا. میں 8ویں فلور پہ بیٹھا تھا تو میں نے ایک کام کیا کہ میں نے کہا کہ اب میں اور مزید کیا کر سکتا ہوں، مطلب میں ہلاک نہ ہوں نا، میرے گھر والے ہلاک نہ ہوں، میرے آس پاس کے لوگ ہلاک نہ ہوں، پاکستانی ہلاک نہ ہوں. تو ایک دعا ہے، یہ ہے ایسی دعا جو کہ اس بارے میں ہے. میں آپ کا ترجمہ بھی سناتا ہوں. یہ میں نے تھوڑا سا ابھی اپنے معمولات میں روزانہ میں کوشش کی کہ شامل کر لوں. اللہم لا تؤمنا مکرک، یا اللہ ہمیں اپنے جو آپ کی جو حکمت عملی ہے، یہ مکر کا ورڈ آیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اللہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، مکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چپ کے جو نافرمان لوگ ہیں، اللہ کی کہتے ہیں نا لاٹھی بے آواز ہیں. تو اللہ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندر ہی اندر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو استدراج کہتے ہیں علماء کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کے اثرات نہیں ہوتے، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ رک جائے. اس کے استدراج کے نتیجے میں وہ اور جری ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر اور جرت ہوتی چلی جاتی ہے اور گناہوں پہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے اس سے بچنے کے لیے اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک، یا اللہ ہمیں اپنے مکر سے بھی امن میں نہ ڈالیے، اس سے غافل نہ کیجیے، اور اپنے ذکر سے ہمیں اس کے ذکر کو بھلا نہ دیجیے. ولا تحتک عنا سترک، اور ہمارا جو ستر ہے، جو ہمارا پردہ داری ہے، اس کو چاک نہ کیجیے. ولا تجعلنا من الغافلین، ہمیں غافلین میں سے نہ کیجیے. یعنی یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے ڈر سے، یا اللہ میرے دل کو بے خوف نہ کیجیے. اچھا، اس دعا کی اسپرٹ کیا ہے؟ یہ دعا مناجات مقبول میں بھی ہے، احادیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. اگر آپ کہیں گے اس کو میں کہیں لکھ بھی دوں گا یا پیش بھی کر دوں گا آپ کے سامنے. تو اس دعا کا تقاضا کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتے ہیں، اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سر رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. ان کو پتہ تھا منافقین کون کون ہیں، ان کو پتہ تھا فتنے اور عذاب کیا کیا آنے ہیں اس امت پہ. ان سے جا کے پوچھتے تھے، خلیفہ ہونے کے باوجود، اتنے مقبول ہونے کے باوجود، جنت کی بشارت کے باوجود، عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود، خلیفہ مومنین ہونے کے باوجود 28 مقامات علماء نے گنائے ہیں، کوئی 20 سے 28 مقامات گنائے قرآن کے اندر، جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے، جہاں پہ وہی حضرت عمر کی رائے کے مطابق آئے، چاہے وہ بدر کے یہ قیدی ہوں یا دوسرے بہت سارے مقامات ہوں. اور ایسے شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کا ایسا زبردست مصداق ہے، وہ اتنے ساری فضیلتوں کے باوجود وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے جا کے کہ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں تو نہیں. کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی مغفرت کر دی گئی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو عمر کو، حالانکہ جانتے فرعون بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، لیکن عمر کو یہ گمان ہوگا، عمر کو یہ ڈر ہوگا کہ وہ عمر ہی ہے جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ وہ ڈر اور یہ تقوی کا درجہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا یہی چاہیے ان حالات میں کہ اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. اس ڈر کا تقاضا یہ ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹے سے ایک ہلکے درجے پہ لے کر آتا ہوں کہ بالفرض اگر اس کو عذاب نہ بھی سمجھا جائے حتمی طور پہ، جو کہ نہیں سمجھ سکتے جب تک وحی سے نہ پتہ چلے، تو کیا حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندر ایک مصیبت لکھی ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے وہ دعا اس سے جا کے بڑھ جاتی ہے. ایسی دعا خاص طور پہ جو قبول نہ ہوئی، اس مصیبت سے جا کے بڑھ جاتی ہے اور اس کی موت تک اور قیامت تک اس کو ٹال دیتی ہے اور مصیبت اس کے اوپر آ کے نہیں پڑتی ہے. دعا کی طاقت بتائی گئی. صدقہ کا کیا بتایا گیا؟ صدقہ ایسی چیز ہے جو تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، آگے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اگر بالفرض ہمیں یہ مان بھی لیں کہ عذاب نہیں ہے، تب بھی کیا ہم اعمال میں ایسی چیزیں اختیار نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آئندہ یہ مصیبتیں ٹل جائیں، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی؟ تو اسباب اللہ نے ایسے دیے، ایسی چیزیں، ایسے اعمال بتائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ایسی چیزیں کہ آپ اگر انہی مثال کے طور پہ کہ ہمارے بڑے بڑے مدارس نے، جناب بیت السلام، بیت العلم، جامعۃ الرشید، یہ سارے اداروں نے، یہ سارے اداروں نے انہوں نے اپنے مکاتب بنائے، اپنے مدارس بنائے، اپنی جگہ جگہ اندرون سندھ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسی جگہوں پہ تبلیغ جماعت پہنچی جہاں پہ مساجد کو استبل بنایا ہوا ہے. یہ سارے کام جب ہوں گے تو یہ سد باب ہے ان عذاب کا اللہ کے غیبی نظام کے اعتبار سے. جو اللہ کا غیبی نظام ہے اس میں آپ کا عمل کافی نہیں ہے، آپ شاید پھر بھی بچ جائیں، لیکن عمومی طور پہ مجھے پوچھتے ہیں نا لوگ، میں آدھا وقت تو اپنی زندگی کا یا تو جہاز میں ہوتا ہوں یا پھر موٹر وے پہ ہوتا ہوں یا پھر اس پہ ہوتا ہوں. تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، بھی کل ہی پوچھا
کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے جہاز میں کبھی ٹربولنس ہو گئی آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا یار میں یعنی آیت الکرسی سے لے کے دعائے انس سے لے کے حفاظت کی ساری آیات سے لے کے میں بہت لگتا ہے مجھے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے، اسی لیے میں وہ سارے سد باب اختیار کرتا ہوں جو سنت میں بتائے گئے۔ تو یہ تدارک جو ہے اعمال کے ذریعے سے، سد باب جو ہے اعمال کے ذریعے سے، اعمال انفرادی بھی ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں صلاۃ الحاجات بھی ہے، استسقاء بھی ہے اور تمام دعائیں ہیں، صلاۃ التوبہ بھی ہے، اور صدقات بھی ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، اور پھر اجتماعی بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، مکاتب اور مدارس کا نیٹ ورک بھی ہے، لوگوں کو جا کے دین پر لانا بھی ہے، ان سے توبہ کرانا بھی ہے۔ یہ بھائی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب کرے، فوراً کچھ عرصہ پہلے ہی، زلزلوں سے پہلے ہی کہتے تھے امت جو ہے نا بولو، جا کے جماعتیں نکالو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جماعتیں جائیں اور لوگوں سے رجوع کروائیں، لوگوں سے توبہ کرائیں، ایک ایک گھر جاؤ، ان سے بولو توبہ کریں، جب توبہ کریں گے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دیں گے۔ تو ایسے شخص، ایسے امت کے لیڈر بھی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء بھی اٹھا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے محسن بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا ایسے جماعتیں نکالو، یہ کرو۔ تو ایک تو سد باب غیبی نظام سے کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا ایک رخ جو ہے پکچر کا، یعنی میں اس کو چاہے عذاب ہو نہ ہو، راستہ غیبی نظام کے اعتبار سے ایک ہی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ جتنا ہم صدقہ کریں گے، اللہ کا شکر ہے امت کے اندر، اس قوم کے اندر اس وقت اتنی غیرت ہے، کیسے کیسے بچے، کیسے کیسے بوڑھے، کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں اس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، جوان نکل رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، کروڑوں روپیہ پیسے کی طرح بہایا جا رہا ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں انشاءاللہ جو اس امت کو، اس قوم کو، پاکستانیوں کو بھی انشاءاللہ نجات دیں گے۔ www.darsequran.com